اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرین کرام، ہماری کلاس کا احکام شرعی کے بارے میں ہے۔ جو احکام شرعی مبتلا بھی ہے، یعنی جن کو سیکھنا ہر مکلف کے اوپر واجب ہے، ان احکام شرعی کو ہم اب ناظرین کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ وضو کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ وضو صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہے، ان شرائط کا جاننا ضروری ہے۔ شرائط وضو میں سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے؟ قصد قربت ہو۔ آپ وہاں پر جا کے قصد قربت کے بغیر، یعنی قصد قربت واجب قربتاً اللہ، قصد قربت کے بغیر اگر کوئی وضو کرے تو اس کا وضو باطل ہے۔ وضو کے لیے سب سے پہلے قصد قربت ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ گرمی کی وجہ سے، گرمی سے بچنے کے لیے وضو کر رہے ہو، یا وہ ویسے چہرے کو اور ہاتھوں کو دھو رہے ہو، تو اس کا وضو وضو شرعی نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ قصد قربت ہونا ضروری ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اگر اس کے دل میں قصد قربت ہو تو کافی ہے۔ اس کے بعد وضو کے شرائط میں ہے آب میں بھی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلا جو جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ اگر پانی ہے لیکن وہ پانی پاک نہیں ہے، نجس پانی سے وضو کرے تو اس کی وضو باطل ہے۔ یعنی وضو کے شرائط کے لیے سب سے پہلے آب کا پاک ہونا چاہیے۔ اگر نجس پانی سے وضو کرے تو اس کے وضو باطل ہے۔ دوسری شرط ہے کہ آب پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ملق ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ ملق ہو، صاف پانی ہو۔ اگر کوئی مضاف پانی ہو، یا ناریل کے پانی یا کسی چیز سے نکالا ہوا، نچوڑا ہوا پانی ہو، تو اس سے وضو کرے تو وہ وضو باطل ہے، تو ملق ہونا چاہیے۔ تیسری شرط ہے آب میں کہ آب مباح ہونا چاہیے۔ مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، کسی اور نے وہاں لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے وضو کرنے کے لیے، خصوصاً سردیوں میں گرم پانی رکھا ہوا ہے، تو آپ اس کے پانی کو اس کی اجازت کے بغیر اٹھا کے کیا ہے اسے وضو کرے تو وہ وضو باطل ہے۔ پانی تو پاک بھی ہے، پانی ملق بھی ہے، لیکن مباح نہیں ہے، حرام ہے، کسی اور کا پانی ہے، آپ کے لیے وہ پانی مباح ہونا چاہیے۔ پھر ادھر تیسری شرط، برتن سے آپ وضو کر رہے ہو تو وہ برتن بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر وہ برتن پاک نہیں ہے تو وضو باطل۔ وضو کا جو برتن ہے، وہ ظرف ہے، اس کا پاک ہونے کے ساتھ ساتھ سونے کا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وضو کے لیے وقت ہو۔ اگر وضو کے لیے وقت نہ ہو تو وہاں پر وقت نہ ہونے کی صورت میں آپ کا جو فریضہ ہے وہ وضو نہیں ہے، وہاں پر تیمم کرنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو جب آپ ٹائم کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے 5 منٹ ہے۔ 5 منٹ میں آپ وہاں جا کر وضو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ جلدی سے کیا ہے اسی 5 منٹ کے اندر یا 3-4 منٹ کے اندر آپ جلدی سے تیمم کر کے نماز کو ادا پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کا جو فریضہ ہے وہ وضو نہیں ہے بلکہ تیمم ہے۔ تیمم کر کے آپ نماز پڑھیں۔ اور ایک شرط ہے کہ اعضاء وضو بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ہے اعضاء وضو میں، دوسری شرط یہ ہے کہ بدون مانع ہو، یعنی بدون مانع، یعنی اعضاء وضو پر کوئی چیز نہ ہو۔ اور کوئی مانع آپ کے جسم پر ہو، اعضاء وضو پر ہو، تو اس صورت میں بھی وضو صحیح نہیں ہے۔